اب تو میں حضرت عمر فاروق کی ایک تفسیر سنا دوں. امام زرقانی نے اس کو نقل کیا. امام حضرت عمر فاروق کی تفسیر سنو. تفسیر کیا ہے یار؟ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یار، یہ جو تم تفسیریں کرتے ہو یہ تفسیریں تو ہم نے نہیں پڑھی. میں نے کہا مولوی صاحب یہ آپ کے مولوی صاحب کا قصور ہے. میں نے کہا صوفی صاحب صرف داڑھی رکھ لینے سے یا پگڑی باندھ لینے سے یا ٹنڈ کرا لینے سے یا 5-6 ٹخنوں سے اوپر کر لینے سے یا ہاتھ میں تسبیح صافہ پکڑنے سے یا ہاتھ میں ایسا پکڑنے سے کوئی عالم تو نہیں بن جاتا نا. عالم تو نہیں بنتا نا. عالم بننے کے لیے تو اسے جوتیاں گھسانی پڑتی ہیں اور بریلی کے تاجدار کا فیض لینا پڑتا ہے. ایسے تو عالم نہیں بنتا جب تک بریلی سے روشنی نہیں آتی، جب تک گولڑا سے روشنی نہیں آتی، جب تک لاہور سے داتا گنج بخش علی اجویری کی روشنی نہیں آتی، جب تک میرے عبداللہ شاہ غازی کی روشنی نہیں آتی. مدینے جایا کرو تو عبداللہ شاہ غازی کے والد کو بھی سلام کیا کرو. عبداللہ شاہ غازی کا والد کون ہے؟ سید محمد نفس زکیہ، حضرت امام جعفر صادق کا چچا زاد بھائی. بولو نا سبحان اللہ. کون ہے پتہ ہے؟ امام محمد نفس زکیہ عبداللہ شاہ غازی کے والد ہیں اور ان کا مزار جنت البقیع میں ہے. اور عبداللہ شاہ غازی بھی مدینے سے ہی آئے تھے نا. یہ تو ہم پر رب کا کرم ہو گیا، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. میرا جب اپنا گھر نہیں تھا نا تو میں دل کی بات بتاؤں تو میں عبداللہ شاہ غازی کے بارگاہ میں جاتا تھا اور جا کے کہتا تھا حضور مجھے گھر اپنا چاہیے اور آپ کے پڑوس میں چاہیے. اللہ نے اتنا کرم کیا، اپنا بھی دیا اور عبداللہ شاہ غازی کے پڑوس میں دیا. 15 منٹ اگر پیدل چلو، اگر 2 منٹ گاڑی چلاؤ تو عبداللہ شاہ غازی کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے بندہ. تو بہرحال بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی تفسیر سن لو. حضرت عمر فاروق نے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی نا، امام زرقانی نے نقل کیا لا اقسم بہذا البلد. پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو ہم پھر امام حسین کا ذکر کریں گے. یہ جو محرم کے سارے جمعے اس میں امام حسین کا ذکر ہوگا. آپ نے جب یہ آیت پڑھی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء. سنیے گا حضرت عمر فاروق کے الفاظ سنیے گا. فتویٰ لگانا یہ بھی بریلوی ہے، فتویٰ لگانا یہ بھی بریلوی ہے. بھائی ایسی باتیں بریلوی کرتے ہیں، ایسی باتیں سنی کرتے ہیں اور اپنا تشخص اب بریلوی سے ہٹاؤ، اب سنی بنو. تمہارا جو اصل تشخص ہے وہ سنی ہے، ٹھیک ہے، ہماری فصل ممیز ہے بریلوی، لیکن اگر تم سے کوئی پوچھے کون بولو سنی ہے تو بولا سب سنی کہتے، بولا نہیں اصل سنی ہم ہے. کیوں؟ ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو سرکار فاروق اعظم کرتے ہیں، ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو سرکار صدیق اکبر کرتے ہیں، ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو نبی کے سارے یار کرتے ہیں، ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو نبی کے گھر والے بھی کرتے ہیں، ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو نبی کی ازواج کرتی ہے. کیسے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جب قرآن کو دیکھتا ہوں، اب حضرت عمر کی نظر سے قرآن کو دیکھو. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ قرآن صرف پڑھنے سے نہیں آتا، عشق کی اینک لگانی پڑتی ہے. میرے جملے تمہیں یاد ہے؟ جملے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بخاری بھی صرف ایسے پڑھنے سے نہیں آتی، عشق کی اینک لگانی پڑتی ہے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں یہاں پہنچتا ہوں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو یا رسول اللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے آپ کی ساری حیات کی، جس دن، جس وقت، جس لمحے، جس گھڑی، جس ساعت میں آپ اس دنیا میں آئے. حضرت عمر فاروق کے الفاظ دیکھیے گا اور میرے امام کے الفاظ دیکھیے گا. ہاں میرے امام کو بھی سرکار عمر فاروق کا فیض تھا نا، جو کر کل کے رضائے خنجر خوخار برقبار. کل کے رضائے، کل کہتے ہیں اس کو قلم کو، کل کے رضائے خنجر خوخار برقبار. اعداء سے کہہ دو نہ خیر منائے نہ شر کرے، شر نہ کرے. احمد رضا کا خنجر چل رہا ہے، خنجر یہ چل رہا ہے، جہاں دیکھے گا سرکار کی کوئی بے ادبی ہوئی خنجر چل جائے گا. کل کے رضائے خنجر ہے خوخار، خون خار، برق بار.
بجلی کی طرح گرنے والا. اعداء سے کہہ دو, دشمنوں سے کہہ دو, رسول اللہ کے دشمنوں سے کہہ دو, رسول اللہ کے صحابہ کے دشمنوں سے کہہ دو, اعلیٰ حضرت کہہ دو, رسول اللہ کے صحابہ کے دشمنوں سے کہہ دو, رسول اللہ کے اہل بیت کے دشمنوں سے کہہ دو, رسول اللہ کی ازواج کے دشمنوں سے کہہ دو, رسول اللہ کی امت کے اولیاء کے دشمنوں سے کہہ دو. کیا؟ خیر منائے, اپنی خیر مناؤ. کیوں؟ کہ اب رضا کا قلم چلنے والا ہے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے میں خود نہیں چلاتا, ہائے ہائے, میں خود نہیں چلاتا, مالک چلواتے ہیں. میں آپ کو اس پر دلیلیں دے چکا ہوں, 20 دلیلیں دے چکا ہوں, فتاوی رضویہ شریف سے, دیگر کتب سے. آپ فرماتے ہیں میں خود نہیں چلاتا. وہ گنبد خضرا کا جو مالک ہے نا ہمارے, وہ جو گنبد خضرا کے مکین, وہ کہتے ہیں احمد رضا یہ لکھ تو میں لکھ دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں احمد رضا یہ لکھ تو میں لکھ دیتا ہوں. اس پر میں آپ کو دلائل دے چکا ہوں. تو سیدی حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو یا رسول اللہ, اللہ نے جب سے آپ دنیا میں آئے, جس لمحے, جس ساعت, جس گھڑی, جس وقت آپ دنیا میں آئے, اس وقت سے لے کر جب تک آپ دنیا میں رہے, اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے, اس سارے عرصے کی قسم کھائیے. ہائے ہائے, بڑی ہلکے بولے سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ. یہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں اس سارے عرصے کی قسم کھائی ہے یا رسول اللہ, جب آپ دنیا میں آئے رب نے اس وقت کی قسم کھائی ہے. تو میرے امام نے حضرت عمر فاروق کی سنت ہی ادا کی ہے نا. کیا؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز, دل کو خوش کرنے والی ساعت پہ لاکھوں سلام. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی حیات کی قسم کھائی ہے. اگلے الفاظ سننا, دون سائر الانبیاء, آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کی حیات کی قسم نہیں کھائی. یہ کس کی بولی ہے؟ یہ کس کی بولی ہے؟ حضرت عمر فاروق کی بولی ہے. بولو, چھوڑیں آپ اس کو, چھوڑیں. یہ کس کی بولی ہے؟ حضرت عمر فاروق کی بولی ہے. کیا حضرت عمر فاروق بھی؟ مسئلہ سمجھو کہ یا رسول اللہ آپ کی حیات کی قسمیں رب کھا رہا ہے اور دیگر انبیاء کی حیات کی قسمیں نہیں کھا رہا. اب آگے سننا, اس سے آگے کی بات. اور کہا وقت بلغ من فضیلتک عنده انه اقسم بتراب قدمیک. یہ حضرت عمر فاروق کی بولی ہے اور یہی بولی امام احمد رضا خان کی ہے اور یہی بولی میرے بابا خادم حسین رضوی کی ہے اور یہی بولی میرے امیر اہل سنت کی ہے. کیا کہا حضرت عمر فاروق نے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی اتنی فضیلت ہے آپ کے رب کے ہاں کہ آپ کا رب اس مٹی کی قسمیں کھاتا ہے جو مٹی آپ کے قدموں سے لگ جاتی ہے. تو یہ کس کی بولی ہے؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, ہم بھی ہیں. او لوگوں سنو, تاجدار ہم بھی ہیں. تاجدار جس کو تاج پہنایا جاتا ہے, دنیا کی بادشاہی دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بڑی بڑی تاج پوشیاں ہوتی ہے نا, وہ نہ کی جائے, آپ کی نالے پاک سر پر رکھ دی جائے, دنیا کی بادشاہی مل جائے گی. یہی تو حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں. کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کے پاؤں سے لگنے والی جو مٹی ہے نا اس کی قسمیں کھاتا ہے. تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو حضرت فاروق اعظم کی فضائل سنیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.